بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جو دنیا کا سب سے امیر ترین انسان تھا۔ قرآن مجید میں قارون نامی ایک شخص کا ذکر ملتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مال دولت اور بے شمار خزانوں سے نوازا تھا۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ قارون کون تھا اور اس کے پاس اتنا خزانہ کہاں سے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس قدر نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس کے باوجود قارون نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت حسن سے نوازا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ تورات کا بھی بہت بڑا عالم تھا۔ جیسے ہی سارے انسان مال دولت کے آتے ہی ایک دم سے بدل جاتے ہیں، ایسے ہی قارون بے شمار مال دولت کے آتے ہی ایک دم سے بدل گیا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا۔ اس کے پاس اس قدر خزانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قدر مال دولت سے نوازا تھا کہ 70 اونٹ صرف اس کے خزانے کی چابیاں لے کر چلتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں کہ قارون کے پاس اتنا خزانہ کہاں سے آیا اور یہ اتنا کیسے امیر ہو گیا۔ اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا اور وہاں سے اس نے علم کیمیائی حاصل کیا، جس کی مدد سے یہ لوہے اور مٹی کو سونا بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح یہ سونا بنا بنا کر دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ اور دوسری روایت کے مطابق قارون لوگوں کو سود پر مال دیا کرتا تھا، جس کے بدلے میں لوگوں سے دگنا وصول کیا کرتا تھا، اور یہ مصر کی تاریخ کا امیر ترین شخص بن گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ دینے کا کہا۔ پہلے تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس بات کا عہد کر لیا کہ وہ اپنے مال کا 1000 حصہ زکوٰۃ دیا کرے گا، لیکن جب قارون نے زکوٰۃ کا حساب لگایا تو یہ اس کے مال میں سے ایک بہت بڑی رقم بنتی تھی۔ یہ دیکھ کر قارون پر ایک دم سے لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور نہ صرف خود اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا بلکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی بہکانے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے لگا، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے نام پر تم لوگوں کے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح قارون نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کیا، یہاں تک کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے یہ چال بھی چلی کہ اس نے ایک عورت کو سب سے زیادہ مال دولت دے کر اس عورت پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے، تاکہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور ہو جائیں اور ان سے نفرت کرنے لگیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے تھے۔ اسی دوران قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگا کہ آپ نے فلاں عورت سے بدکاری کی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس عورت سے فرمانے لگے کہ اے عورت، تجھے اس پاک ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل والوں کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور سمندر سے بنی اسرائیل کے لیے راستے نکالے، سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی۔ اس عورت نے پورے مجمع میں قارون کے سامنے اس بات کا اقرار کیا۔ وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کی وجہ سے کانپنے لگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، قارون نے مجھے بہت زیادہ مال دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ میں آپ پر زنا کی تہمت لگاؤں۔
اس عورت کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنے لگے، اے رب العالمین، قارون پر اپنا قہر غضب نازل فرما۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں یہ اعلان کیا کہ بنی اسرائیل میں سے جو کوئی بھی قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ہو جائے، جو میرا ساتھی ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے۔ اس وقت 2 افراد کے علاوہ باقی تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، صرف 2 افراد ایسے تھے جو قارون کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین تو اس بدبخت کو پکڑ لے۔ تو اس وقت زمین نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قارون کو گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنسا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو دوبارہ حکم فرمایا تو اس وقت قارون کمر تک زمین کے اندر چلا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رونے لگا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی طرف توجہ نہ دی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو مکمل طور پر زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اس وقت 2 آدمی جو قارون کے ساتھ کھڑے تھے وہ تمام لوگوں کے سامنے یہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین کے اندر اس لیے دھنسایا ہے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے خزانوں پر قبضہ کر سکیں۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا کی، اے اللہ، قارون کا تمام خزانہ، قارون کا مکان بھی زمین کے اندر دھنسا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بھی دعا قبول فرمائی اور قارون کا مکان، قارون کے تمام تر خزانے زمین کے اندر دھنسا دیے گئے۔ اسی طرح قارون کا غرور، تکبر اور اس کا مال دولت زمین کے اندر دھنسا دیا گیا۔